الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ رب العالمین کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ محترم و معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے درمیان چوتھے پارے کا خلاصہ لیے ہوئے آپ کے درمیان موجود ہوں۔ آئیے اس چوتھے پارے کی طرف ہم قدم بڑھائیں اور اس میں بتائے گئے احکامات اور ہدایات پر نظر ثانی کرتے ہوئے اپنی اصلاح کا عزم لیے ہوئے ہم یہاں سے اٹھنے کی کوشش کریں۔ سامعین کرام، چوتھا پارہ جہاں سے شروع ہوتا ہے وہ آیت ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ یہ وہ شروعات ہے جو چوتھے پارے کی شروعات کے ساتھ اس کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ پارہ جہاں 14 رکوعات پر مشتمل ہے اور یہ آدھا آل عمران یعنی اس کے آخری حصے میں اور مطلب جو ہے بقیہ حصہ سورہ نساء کے ابتدائی حصے میں اسے بیان کیا گیا ہے۔ جیسے کہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 92 سے لے کر آخر تک یعنی 200 مطلب جو ہے آیات پر اس کا اختتام ہوا، اور پھر یہ سلسلہ چلتے ہوئے سورہ نساء کی آیت نمبر 1 سے 23 تک کا یہ سلسلہ چلتے ہوئے وہاں اس پارے کا اختتام ہو گیا۔ تو اس طرح یہ پارہ 14 رکوعات پر مجھے اور آپ کو مخاطب کرتا ہے۔ یہ دو صورتیں ہیں، سورہ آل عمران اور سورہ نساء، یہ دونوں مدنی صورتیں ہیں، اور اسی حساب سے اس پارے کے اندر اللہ رب العالمین نے بڑے مفصل انداز میں احکامات اس میں جاری کیے ہیں، اور بہت سارے احکامات کا مجموعہ ہی یہ پارہ مطلب جو ہے میرے اور آپ کے لیے مخاطب کرتا ہے۔ اس پارے کے اندر 4 مطلب جو ہے حصوں میں اسے تقسیم کر دیا گیا ہے۔ ایک حصے 3 حصے سورہ بقرہ میں مطلب جو ہے اور ایک حصہ سورہ نساء میں مخاطب کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو اس کی تفصیلات ہم دیکھتے ہوئے آگے بڑھیں گے، مگر اس کی ابتدا جہاں پہ ہوتی ہے وہ ابتدا ہے اللہ رب العالمین نے جہاں مطلب سورہ 3 پارے کا اختتام کیا تھا، وہاں اس بات سے کیا تھا کہ اللہ رب العالمین جب کوئی کفر کرتا ہے تو پھر وہ اللہ کے دربار میں اگر روئے زمین کا بھر کر بھی اگر سونا دینے کی کوشش کرے تو وہاں اسے مطلب جو ہے قبول نہیں کیا جائے گا، یہ فدیہ قابل قبول نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے اس کا کنٹینیوشن اس چوتھے پارے کی ابتدا کے ساتھ شروع کرتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس کا اہم ترین حصہ یہ ہے کہ تم اگر اللہ کے دربار میں فیضیاب ہونا چاہتے تو اس کے لیے اہم ترین شے ہے وہ ہے نیکی، اور نیکی کہتے ہیں اللہ رب العالمین کی رضامندی کو، اس کے بتائے ہوئے مطلوبہ طریقہ کار کو اور اس کی پسندگی کو اور اس کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق اپنی زندگیوں کو آراستہ کرنے کو نیکی کہا جاتا ہے، اور نیکی کے نتیجے میں اللہ رب العالمین جنت عظیم دینے کا وعدہ بھی کرتا ہے۔ اور اسی کے لیے اس میں جو کہا گیا کہ نیکی کیا ہے، کہا گیا کہ نیکی مطلب بڑا مشکل ترین کام ہے، اس کا اہم ترین شے ہے کہ جو نیکی کرنا چاہتا ہے، جنت کا حصول چاہتا ہے، تو اس کے لیے اہم ترین چیز یہ ہے کہ وہ اپنی عزیز ترین چیزیں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی کوشش کریں، تبھی کہیں جا کے وہ اللہ کی نظروں میں قابل قبول ہوگا، اس کے لیے محبوب ہوگا، اور اسی کے مطابق اسے اللہ رب العالمین اسے جنت کی طرف جانے والے راستہ ہموار کرتے ہوئے اسے اس کے نامہ اعمال کو نیکیوں سے بھر دے گا، اور اسے اپنی رحمت میں ڈھانپ کر اسے راستے کو اس کے لیے آسانیاں بہم پہنچائے گا۔ اس مطلب آغاز کے ساتھ ہی اس میں مطلب جو ہے بڑے مفصل انداز میں قرآن کا جو طریقہ کار ہے وہ طریقہ کار یہ ہے کہ پچھلی قوموں کا تذکرہ اس میں کیا گیا ہے، اور ان قوموں کے تذکرے کے ساتھ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت کو باقاعدہ طور پر انہیں سلیقہ سکھایا گیا کہ وہ لوگ جو بھٹکے ہوئے تھے، وہ لوگ جو گمراہ تھے، جنہوں نے اپنے راستے کو گمراہ کر لیا تھا، ویسا طریقہ اگر تم اپناؤ گے تو وہ طریقہ اللہ کی نظر میں قابل قبول نہیں ہے، تمہیں ویسا طریقہ اپنانا چاہیے، وہ رویہ اختیار کرنا چاہیے جو اللہ کو مطلوب ہے۔ اس کے لیے اس میں مثالیں دے کر بیان کرنے والا ایک انداز ہے جو قرآن مجید اختیار کرتا ہے۔ بالکل اس پہلے مطلب جو ہے حصے میں جہاں 92 آیات سے لے کر 120 تک کی آیات میں پہلا حصہ بنی اسرائیل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے انہیں مفصل
مفصل انداز میں اس کی طرف دو مطلب جو ہے ان کی خامیوں کی طرف اللہ رب العالمین نے اس میں اشارہ کیا ہے. کہا کہ بنی اسرائیل کا پہلا رویہ تمہارے سامنے میں رکھتا ہوں, اور وہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل کا رویہ یہ تھا کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو جب ان کے سامنے پیش کیا گیا تو انہوں نے اس پر آمنا و صدقنا کے مصداق میں اسے قبول کر لینا چاہیے تھا, بات کو مان لینا چاہیے تھا, کیونکہ وہ انبیاء کی اس لڑی کے ساتھ مطلب جو ہے چلے آ رہے تھے, مگر انہوں نے اس بات کو قبول کرنے سے انکار کر دیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرنے لگے. کہا کہ یہ کیسا مطلب جو ہے تم رسول ہو گئے ہو جبکہ تمہاری شریعت اور ہماری شریعت کے اندر بالکل مطلب جو ہے فرق نظر آتا ہے, جو چیزیں ہماری شریعت میں حرام ہیں وہ چیزیں تم اپنے لیے حلال ٹھہراتے ہو, یہ کیسا مطلب جو ہے ہو سکتا ہے. اس کا جواب اللہ رب العالمین نے ان کی اس کارستانی کو سامنے رکھ کر امت محمدیہ کو نصیحت اللہ تعالیٰ نے کی ہے. وہ یہ کی ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام وہ مطلب برگزیدہ بندے تھے جن کو کچھ چیزیں فطرتاً ناپسند تھی. ایک ہے اونٹ کا گوشت, دوسرا ہے اس کی چربی مطلب پسند نہیں تھی. لوگوں نے تصور کیا بنی اسرائیل نے کہ یہ بھی شریعت میں شامل ہے, اس وجہ سے اس چیز کو انہوں نے حرام ٹھہرایا, جبکہ اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنی شریعتیں کا نزول کیا ہے ان سب میں ایک ہی ایک مطلب جو ہے یکسانیت ہے. جب بھی جو چیزیں حلال تھی اس وقت بھی وہ حلال ہیں, جس وقت وہ حرام تھی آج بھی وہ حرام ہے, اس میں کوئی فرق نہیں ہے. اس کی طرف اشارہ کیا گیا. دوسری ان کی مطلب جو ہے کارستانی بنی اسرائیل کی بتائی گئی. کہا گیا کہ یہ لوگ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حق کا اعلان کر دیا اور پھر مطلب جو ہے وہ مطلب آگے بڑھے, تو کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خاندان سے نہیں تھے بلکہ بنو اسماعیلیہ کے خاندان سے تھے, تو یہ بات ان کو گوارا نہیں ہوئی, اس وجہ سے حسد میں مبتلا ہو گئے. اس کے نتیجے میں انہوں نے جو کام کیا وہ کہا کہ جب اللہ رب العالمین نے قبلے کی چینج ہونے کا مطلب جو ہے حکم دے دیا اور جہاں بیت المقدس کے مقابلے میں اللہ رب العالمین نے خانہ کعبہ کو مرکز بنا لیا قبلے کے مد میں, تو اس وقت انہوں نے آواز اٹھائی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ جو مرکز ہے وہ بیت المقدس اہم ترین ہے, یہ تو پرانا ہے اور اس کے مقابلے میں وہاں مطلب جو ہے یہ کرنا ہم اسے گوارا نہیں کرتے. اللہ رب العالمین نے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ اللہ کا یہ قدیم گھر ہے, یہ وہ قدیم گھر ہے جو آدم علیہ السلام نے اس کی مطلب جو ہے بنیاد رکھی. اس کے بعد حضرت مطلب جو ہے علیہ السلام نے نمبر 2 مطلب جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی بنیاد رکھی, اور یہ مطلب وہ قدیم ترین مطلب جو ہے وہ مقام ہے جہاں اللہ رب العالمین نے اپنا مطلب جو ہے وہ خانہ کعبہ کی بنیاد رکھی تھی. تو اس مقابلے میں اس بیت المقدس کے لیے اتنی مطلب جو ہے اہمیت ظاہر کرتے ہوئے وہاں اللہ کے احکام کے آگے مطلب جو ہے روگردانی کرنا یہ مطلب جو ہے تمہارے لیے صحیح نہیں ہے. اس کی طرف اللہ رب العالمین نے اشارہ کیا اور کہا کہ ان کی مطلب بنی اسرائیل کی مختلف چیزوں کو واضح کرتے ہوئے ان کو امت محمد کی طرف یہ اشارہ کرتے ہوئے ان کو مطلب جو ہے نشاندہی کی, یہ وہ قوم ہے جنہوں نے فرقوں میں اپنے آپ کو بانٹ دیا اور پھر ہدایات ان کے پاس آئیں تو انہوں نے اختلافات میں مبتلا ہو گئے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا, ان کے ساتھ سازشیں کی. اور اتنا ہی نہیں بلکہ اللہ رب العالمین کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میدان جنگ میں لڑنے کے لیے گئے تو وہاں سے پیٹ پھیر کر بھاگ گئے اور پھر مطلب جو ہے پیغمبروں کو انہوں نے ناحق قتل کیا. اور یہ وہ لوگ ہیں جو امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض اور عناد رکھتے ہیں اور تم سے جدا ہوتے ہیں, تو یہ لوگ مطلب جو ہے وہ پیچھے کہتے ہیں کہ کیا ہم بیوقوف ہیں کہ ہم ان پر ایمان لے آئیں. ہم مطلب جو ہے ان کے سامنے ایک چہرہ رکھتے ہیں اور پیچھے ایک چہرہ رکھتے ہیں, یہ ان کی گفتگو کا انداز ہے. اور جب بھی مصیبت تم پر آن پڑتی ہے تو ان کا رویہ یہ ہے کہ یہ تمہارے اوپر خوش ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں. اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ان کے سلسلے میں اس آیات میں کہا کہ اسی لیے ہم نے اللہ رب العالمین نے ان پر پھٹکار پر ڈال دی ہے, اس وجہ سے وہ مارے مارے در در پھرتے ہیں اس وقت تک جب تک کہ یہ اسرائیل جو مطلب جو ہے اس وقت جو دنیا میں وجود میں آیا ہے, اس اسرائیل میں وجود میں آنے سے پہلے یہ در در کی ٹھوکریں کھاتے پھرتے تھے. ہر جگہ مطلب جو ہے انہیں کوئی جگہ نہیں تھی, ان کے پاس کوئی ریاست نہیں تھی, ان کے پاس کوئی مطلب جو ہے ایسا مقام نہیں تھا جہاں وہ بیٹھ کر مطلب جو ہے اجتماعی مطلب انداز میں جمع ہو سکے. اللہ رب العالمین نے ان پر
محتاجی اور مغلوبی مطلب مسلط کر دی ہے۔ اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ 2000 سال تک یہ قوم ہے جو بھٹکتی رہی، جنہیں کوئی مقام مطلب جو ہے سکون کا میسر نہیں آیا۔ اسی وجہ سے ان کے سلسلے میں کہا گیا کہ ان کو ہمراز نہ بناؤ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، تم انہیں ہمراز نہ بناؤ، کیونکہ یہ عام انسانی ان کے ساتھ تعلق رکھنا کوئی اس میں قباحت نہیں ہے، مگر ان کو مشیر بنانا، ان کو سرپرست بنانا، ان کو رازدار بنانا، یہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نقصان دہ ثابت ہوتا ہے۔ اس لیے پرہیز کرو۔ اسی لیے اللہ کے رسول اللہ رب العالمین نے امت محمد کو نصیحت کی کہ تم انہیں رازدار نہ بناؤ، اور نہ ہی مطلب جو ہے یہ تمہیں مطلب جو ہے کیا کریں گے، ستائیں گے، اور مطلب جو ہے تمہارا مقابلہ آرائی کے لیے آئیں گے، مگر تم صبر کے ساتھ مطلب جو ہے اس کا مقابلہ کرنا، ان کو کبھی ہمراز بنانے کی کوشش نہ کرنا، کیونکہ یہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ان پر مسلط کر دی ہے ذلت کی مار، اور یہ بھٹکتے ہی رہیں گے اس وقت تک جب تک کہ یہ دنیا باقی ہے۔ اس وقت یہ بات کہتے ہوئے محمد سے ہماری ہم امتوں کو یہ مطلب جو ہے نصیحت اللہ رب العالمین کرتا ہے کہ لوگوں وہ مطلب جو ہے منصب پر جو فائز تھے وہ ہے تبلیغ دین کی، اور وہ خلیفہ کی حیثیت سے ہم نے انہیں منصب اہم عطا کیا تھا، مگر انہوں نے اس طرح کے رویہ اختیار کیا تو ان کو ہٹا دیا گیا، اور تمہیں اس مطلب جو ہے منصب پر ہم نے فائز کر دیا گیا۔ اب تم مطلب جو ہے امت وسط ہو جو اللہ کے اس سرزمین میں اقامت دین کے کام کی سر انجامی کے لیے سرگرم عمل رہتے ہو۔ اسی وجہ سے تو اس میں اللہ رب العالمین نے باقاعدہ طور پر آیت کے ذریعے سے ہمارے مقام مطلب جو ہے واضح کروایا۔ وہ کہا کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، یعنی اب دنیا میں وہ بہترین گروہ تم ہو جسے انسانوں کی ہدایت کے لیے اس میدان میں لایا گیا ہے، تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور بدی سے روکتے ہو۔ اسی وجہ سے تو اللہ رب العالمین نے امامت کو مطلب امامت کی جو منصب ہے وہ ہمیں عطا کر دیا گیا۔ یہ سب ان میں سے ایسے مطلب جو ہے لوگ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان میں سے بہت سب لوگ مطلب جو ہے ایسے نہیں کہ سب ہی خراب ہیں، بلکہ ان مطلب جو ہے بنی اسرائیل کے لوگوں میں یعنی یہود و نصارہ میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ کے آگے سرب سجود ہوتے ہیں، جو اللہ سے ڈرتے ہیں، اپنے قصوروں کی معافی چاہتے ہیں، اور دیدہ و دانشتہ مطلب اپنے کیے پر اصرار نہیں کرتے۔ اللہ ایسے لوگوں کا اجر کبھی ضائع نہیں کرتا، انہیں جنت میں ضرور ڈالا جائے گا اور انہیں داخلہ دیا جائے گا۔ ایسے حالات کی نصیحت کرتے ہوئے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نصیحت کی گئی کہ تم صبر کا اور تقوی کے ذریعے سے یہ ہماری مدد لو، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اس بات کے اعلان کے ساتھ ہی دوسرا حصہ یہاں سے شروعات ہوتا ہے۔ دوسرا حصہ ہے وہ ہے اس مطلب سورہ بقرہ کی آیت نمبر 189 سے لے کر شروع ہوتا ہے، وہ مطلب 120 سے لے کر 189 تک کا سلسلہ چلتا ہوا مجھے اور آپ کا دوسرا حصہ بیان ہوتا ہے۔ اور دوسرے حصے میں اللہ رب العالمین نے احد کے میدان کی اس مطلب کارستانی کو بتایا جہاں پر جنگ لڑی گئی تھی اور وہ ناکام ہوئی پھر کامیاب ہوئی، اس کے منظر کی ساری تفصیلات لاتے ہوئے اللہ رب العالمین نے وہاں بھی نصیحت کی کس امت کو کہ تمہیں کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے اور کیسا ہونا چاہیے۔ اس کے لیے جو تفصیلات ہمارے سامنے آتی ہیں وہ یہ ہے کہ شوال 3 ہجری کو 3000 کا لشکر لیے ہوئے کفار مکہ نے مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے وہاں سے روانہ ہو گئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 1000 افراد کے ساتھ اس کا مقابلہ کرنے کے لیے مدینہ سے باہر احد کی پہاڑی کے درمیان میں ان کے درمیان لڑائی ہوئی۔ اس لڑائی کے دوران میں وہاں مقام شہود پر آ کر ان کے درمیان رہنے والے جو کیا کہیں گے نفاق میں مبتلا اس منافق جاں مطلب جو ہے موجود تھا جس کا نام عبداللہ بن ابی تھا، اس نے اپنے 300 افراد کو لے کر ان سے علیحدہ ہو گیا۔ اس کے نتیجے میں 700 افراد کا اجتماعی مطلب جو ہے وہ لشکر ان مطلب جو ہے 3000 کے مقابلے میں نبر آزما ہوتا ہوا نظر آیا۔ جب یہ 300 افراد مطلب الگ ہو گئے تو اس کے نتیجے میں مسلمانوں کے درمیان اضطراب پیدا ہو گیا، افراتفری
پھیلنے لگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی حالات میں صف آرائی کی اور بڑے مطلب جو ہے اچھے انداز میں پوری مطلب جو ہے اس پہاڑی کو انہوں نے گھیر لیا اور ایک ٹیلا درمیان میں موجود تھا جہاں سے دشمن مطلب جو ہے حملہ کر سکتے تھے، اس کے نتیجے میں جنگ کا مطلب جو ہے کایا پلٹ سکتی تھی۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن جریر رضی اللہ عنہ کے ذریعے سے وہاں ان کی قیادت میں کچھ افراد 50 صحابہ کرام کو وہاں پہ متعین کیا اور کہا کہ یہاں پر جب تم کھڑے ہو تو یہاں اگر ہماری بوٹیاں بھی نوچنے لگ جائیں پرندے تب بھی مطلب جو ہے تم اس ٹیلے کو چھوڑ کر نہیں آنا۔ یہ نصیحت تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، مگر مطلب جو ہے حالات یہ ہو گئے کہ جیسے ہی مطلب جو ہے جنگ شروع ہوئی کفار پیچھے ہٹنے لگے، مال غنیمت پیچھے چھوڑنے لگے اور سارے افراد مال جمع کرنے لگے، تو ٹیلے پر موجود لوگوں نے مطلب جو ہے فوراً وہاں سے اپنا مطلب جو ہے حصہ حصول کرنے کے لیے نیچے اتر آئے اور اپنا مقام اطاعت جہاں پہ تھا اس کو بھول گئے۔ پیچھے سے عبداللہ بن جری نے مطلب انہیں پکار کر انہیں بلاتے رہے، مگر وہ ان کی باتیں مطلب نہ سنتے رہے اور نیچے اتر آئے۔ اس کے نتیجے میں دوسرا جو اہم کام ہوا اسی جنگ کے دوران میں ایک افواہ مطلب جو ہے کفار نے پھیلا دی۔ وہ کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں۔ جب یہ اطلاع ملی تو پوری فوج کے درمیان میں ہلچل مچ گئی، پہلے ہی مطلب جو ہے مال غنیمت میں مطلب جو ہے ٹوٹ پڑے تھے، دوسری طرف انتقال کی خبر ملی تو جیسے ہی شہید ہونے کی خبر ملی لوگ پسپا ہونے لگے، ہمت ٹوٹنے لگی، لوگ بھاگنے لگے اور سمیٹنے لگے۔ تو ایسے حالات میں پیچھے سے مطلب جو ہے کفار نے حملہ کیا اور اس کے نتیجے میں ان پر مطلب جو ہے جو کام ہوا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دندان مبارک شہید ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو گئے۔ صرف 12 افراد مطلب جو ہے صحابہ کرام ایسے تھے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بچا کر ٹیلے کی طرف لے جا کر وہاں مطلب جو ہے ایسا مطلب جو ہے کوئی ایسا معجزہ ہوا جس کے بعد یہ کایا پلٹ کر رہ گئی۔ یہ واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ رب العالمین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت یعنی مجھے اور آپ کو نصیحت کرتا ہے، کہتا ہے کہ لوگوں اللہ کے رسول کی اطاعت میں سرفرازی اور کامیابی ہے اور افراد کی قوت میں کوئی اہم کام مطلب نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین کی اگر رحمت میسر آ جائے تو کوئی چیز مطلب جو ہے کسی کی مدد مطلب کرنے سے اسے روک نہیں سکتی۔ یہ اہم ترین شے ہے، اس پر تو تمہیں توکل ہونا چاہیے، بھروسہ ہونا چاہیے۔ یہ کہتے ہوئے یہاں پہ 14 نکات پر مشتمل ایک مطلب جو ہے احکام و ہدایت کا بہترین گلدستہ اس میں پیش کیا گیا ہے۔ پہلا نقطہ اس واقعے کو سامنے رکھ کر مجھے اور آپ کو جو نصیحت کی گئی، پہلا یہ تھا کہ اللہ پر بھروسہ سب سے اہم ترین ہے۔ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ وہ 3000 نہیں بلکہ 5000 سے تمہاری مدد کرے گا، جبکہ لوگ اس بھروسے کی بجائے مال و دولت پر بھروسہ کرنے لگے تھے، اس وجہ سے اپنے مقام اطاعت کو چھوڑ دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں انہیں روکنے کے لیے کہا تھا وہاں رکنے کی بجائے وہ باہر نکل آئے، اس کی وجہ سے تمہیں شکست ہوئی۔ اگر تم اللہ کی طرف بھروسہ کرتے تو جس طرح اس شکست یافتہ مطلب جنگ کو اس نے کامیاب کر دیا، اس کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ دوسرا نقطہ مجھے اور آپ کو اس واقعے سے سمجھایا گیا کہ اس شکست کے پیچھے زر پرستی تھی اور بخل تھا اور مال و متاع کی چاہ تھی۔ جب یہ آئی تو انسانوں کے درمیان میں حسد آتا ہے، اس کے درمیان بغض آتا ہے، اس سے بدگمانیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اس وجہ سے تمہیں اللہ پر بھروسہ ہونا چاہیے اور زر پرستی سے اپنے دل کو جو ہے صاف کرنے کی ضرورت ہے۔ تم اس واقعے کے ذریعے سے یہ اہم ترین مطلب نصیحت تم قبول کرو۔ تیسری مطلب چیز بتائی گئی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اطاعت کا جو حکم دیا گیا تھا کہ ٹیلے پر مطلب جو ہے کھڑے ہو جانا، چاہے ہمارے گوشت بھی نوچ لیا جائے وہاں سے نہیں ہٹنا، تو اس اطاعت سے جب امت محمد نے مطلب جو ہے منہ موڑا تو کیا ہوا، تو وہاں شکست نے مطلب جو ہے اس سے مطلب گلے لگا لیا۔ تو یہ ہے وہ کردار، کہا گیا کہ اطاعت اہم ترین ہے، اللہ جانتا ہے، اس کا رسول جانتا ہے، جہاں اطاعت کا حکم دیا جائے وہاں مطلب جو ہے روگردانی انسانوں کو نقصان سے مطلب جو ہے ہمکنار کرتی ہے۔ چوتھا مطلب جو ہے اس میں سبق دیا گیا، کہا گیا کہ مسابقت جو اللہ کی راہ میں جو کرنی چاہیے وہ ساریو الی مغفرت جنات ارض السماوات کی کے بجائے تم نے مطلب جو کام کیا وہ ہے دنیا کی طرف جھک جانا، اس کو حصول کرنا، اس مال غنیمت کے حصول کے لیے تم نے جو طریقہ کار اپنایا، اس کے مقابلے میں اللہ کی رضا کے لیے اپنے آپ کو قربان کرنے کی چاہ رکھتے تو دنیا تمہارے پیروں تلے مطلب جو ہے آ کر ٹھہر جاتی اور تمہیں اس کے لیے اسی تقدو کی ضرورت نہیں تھی۔ پانچواں نقطہ اس میں بیان کیا گیا کہ کھلے چھپے اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اس میں کمی واقع نہیں
ہونی چاہیے۔ چھٹا نقطہ اس واقعے کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو نصیحت کی کہ قصوروں کا اعتراف کرنا آدمی کی شخصیت کو سمجھدار اور ہوش مند بنانے کے لیے بہترین مطلب جو ہے ثبوت فراہم کرتا ہے۔ تو اس کے لیے اپنے قصور جب بتائے جائیں تو ایکسپٹ کر لیا کرو، دل کا تزکیہ کر لیا کرو اور اللہ کے آگے گڑ گڑایا کرو۔ یہی کامیابی کو کے دہانے پر پہنچانے میں تمہارے لیے آسانیاں ہوتی ہیں۔ اور ساتویں چیز بتائی گئی کہ غم نہ کرو، جو واقعات مطلب پیش کیے گئے ہو گئے ہیں اور جو آزمائشیں اللہ رب العالمین کی طرف سے آ گئی ہیں، یہ اہم ترین ہے جس کے ذریعے سے دل بدل جاتے ہیں، رجوع اللہ ہو جاتا ہے اور اس کے ذریعے سے اپنی اصلاح ہو سکتی ہے۔ اس سے مثبت انداز میں تم اپنے آپ کی اصلاح کا سامان تیار کرو۔ آٹھویں چیز بتائی گئی وہ نقطہ تھا کہ موت ہر انسان کو آتی ہے۔ لوگوں کا اس طرح کہنا کہ ہم یہاں آتے اور نہ لڑتے تو ہمارے لیے یہاں موت مطلب جو ہے اس طرح نہ لکھی جاتی، کیونکہ وہاں اس میدان میں ان کی غلطیوں کے نتیجے میں 70 صحابہ شہید ہو گئے۔ تو اللہ رب العالمین ان کی طرف سے نصیحت کرتا ہے کہ دیکھو یہ اللہ رب العالمین جہاں مطلب موت دبوچنا ہے اور جہاں کھینچ کر تمہیں لے آنا ہے وہ ضرور لے آتی ہے اور تمہیں مطلب جو ہے وہاں پہ پہنچنا ضرور ہوتا ہے۔ اس وجہ سے یہ کہنا یہ کفریہ کلام ہے، تم اس طرح مطلب جو ہے نہ کہا کرو۔ نویں چیز بتائی گئی کہ تقدیر پر بھروسہ ہونا چاہیے۔ تقدیر کے نتیجے ہی میں سارے مطلب جو ہے زندگی کے واقعات دنیا میں وجود میں آتے ہیں۔ 10ویں مطلب نکات بیان کیا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم دی گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کے لیے نرم واقع ہوئے ہیں۔ اگر آپ سخت ہو جاتے تو تمام انسانیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ان سے چھٹ جاتی۔ اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیحت کی گئی کہ ان کے لیے یعنی امت محمد یعنی اپنی اس قوم کے لیے تم دعائے مغفرت کیا کرو، انہیں شریک مشورہ رکھا کرو۔ پھر اگر یہ لوگ تمہارے لیے تمہاری رائے پر عزم کے ساتھ مستحکم ہو جائیں تو پھر ان پر بھروسہ کرو اور انہیں شریک مشورہ رکھا کرو۔ 11واں نقطہ یہ بتایا گیا کہ لوگ آپ پر خیانت کا الزام لگانے لگے۔ اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کے پاس سب جمع ہوئے تو ان کو پوچھا کہ تم نے مطلب جو ہے ایسا کام کیوں کیا تھا؟ لوگوں نے مختلف عذورات مطلب جو ہے پیش کیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، یہ عذر مطلب جو ہے صحیح نہیں ہے۔ اصل بات تمہاری یہ تھی کہ تم مجھ پر بھروسہ نہیں کر رہے تھے۔ اصل بات یہ ہے کہ تم کو مجھ پر اطمینان نہیں تھا۔ تم یہ گمان کرنے لگے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ خیانت کریں گے اور تم کو حصہ نہ دیں گے۔ تم نے ایسا کیوں سمجھا کہ کیا مطلب جو ہے وقت کا رسول اپنی امانت، اپنی دیانت اور اپنی انصاف کو اور اس طریقہ کار کو چھوڑ کر دوسرا طریقہ کار اپنائے گا؟ یہ کہتے ہوئے امت کو نصیحت کی گئی کہ لوگوں کا خیال کہ جنگ کے میدان میں وہ مطلب جو ہے باہر نکل کر جو ہم نے لڑا ہے یہ مطلب جو ہے نقصان دہ تھا۔ کہا کہ نہیں، بلکہ یہ نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین کے اذن ہی سے یہ تمام کام ہوا ہے۔ اسی وجہ سے جو شہید ہو گئے ہیں ان پر مطلب جو ہے اس طرح کی باتیں چھانٹنے کی بجائے انہیں مردہ نہ کہو، بلکہ یہ زندہ ہیں اور اللہ رب العالمین کے پاس اجر عظیم مطلب جو ہے لوٹ رہے ہیں۔ اور 13واں نکات اس میں یہ بیان کیا گیا کہ جو لوگ زخمی اور پریشان حال اللہ کے ساتھ مطلب جو ہے لگے، اللہ کے رسول کے ساتھ لگے رہے اور ان کی اطاعت سے منہ نہیں موڑا، ان کے ساتھ مطلب جو ہے اطاعت کے مت کے ساتھ اپنی جان اور مال کے ساتھ مطلب جو ہے قربان ہوتے رہے، اللہ رب العالمین ان کے سلسلے میں کہتا ہے کہ ان کے ایمانوں کو میں نے بڑھا دیا تھا۔ وہ جب پکار اٹھیں گے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کہ ہمارے لیے اللہ رب العالمین کافی ہے، تو اللہ رب العالمین ان سے خوش ہو گیا اور انہیں اجر عظیم عطا کرتا ہے اور اللہ کے راہ میں چلنے کا شرف انہیں میسر آتا ہے اور ان کو فضل عظیم سے جو ہے انہیں آراستہ کرتا ہے۔ 14واں نکات اس میں پیش کیا گیا کہ کفر کی دوڑ دھوپ اور اس کی سرگرمیاں اور اس کی مطلب جو ہے جو اصل ہے اس کا مال اور ان کی طاقتوں میں جو مال ہے اس کے سلسلے میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ تم ان طاقتوں سے ڈرتے ہو، اس مال کی چاہ کے لیے ڈرتے ہو کہ کہیں نہ کھو نہ جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ تمہیں مجھ سے مطلب جو ہے بہت دور لے جائیں گی، اس وجہ سے تم ڈرنا ہی ہے تو ان سے نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرنے کی کوشش کرو۔ اور 15 نمبر کا نکات یہ بیان کیا گیا کہ یہ جو آزمائش آتی ہے برائی سے کو چھانٹ کر اچھائی کو منظر عام پر لانے کے لیے آتی ہے۔ اسی وجہ سے تمہارے درمیان یہ دونوں لوگ الگ ہو گئے، جن کے دلوں میں خلش تھی وہ دور ہو گئے اور جو خالص تھے وہ اللہ کے بندے بن کر منظر عام پر آئے۔ اسی وجہ سے نیک نقطہ بیان کیا گیا کہ بخل اچھی چیز نہیں ہے بلکہ انفاق مطلب جو ہے اللہ رب العالمین کے نزدیک بہت اہم ترین ہے اور قابل عروج ہے۔ اور 14واں نکات بیان کیا گیا کہ مسلمان تمہیں جان و مال کی آزمائشیں ضرور آئیں گی، کیونکہ
اس راہ میں چلتے ہوئے ضرور لوگوں کو مشرکین کے ذریعے سے تکلیف دہ باتیں سننے کو ملے گی، یا پھر ان کو مطلب جو ہے مختلف طریقے سے آزمایا جائے گا، ستایا جائے گا۔ تو نصیحت کی گئی امت کو کہ اس راہ میں چلنے کے لیے جو اہم ترین شے اپنے ساتھ توشے کے طور پر لے جانا ہے وہ ہے صبر اور تقوی اور خدا ترسی۔ یہ چیز اپنے ساتھ رکھو اور اس دنیا کو مطلب جو ہے ہیچ سمجھو اور اس کی کوئی اہمیت اپنے نظروں میں نہ رکھو، کیونکہ تمہارے لیے جنت النعیم تیار کر کے رکھی گئی ہے، اور یہ کام کرنا کوئی معمولی کام نہیں، یہ بڑے حوصلے کا کام ہے۔ اس کے لیے کامیابی تبھی ملتی ہے جب انسان اپنا سب کچھ قربان کر دیتا ہے۔ سامعین کرام، یہ مطلب جو ہے وہ حصہ بیان ہونے کے بعد اس کا تیسرا حصہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 90 سے لے کر 200 مطلب جو ہے آیات پر، یعنی 200 تک کی آخری حصوں میں یہ مطلب جو ہے بات بتائی گئی کہ کہا گیا ساری باتوں کو کنکلوڈ کرتے ہوئے مسلمان وہ ہوتے ہیں، کہا گیا کہ جو کائنات پر غور کرنے والے ہوتے ہیں، وہ سوچتے ہیں، غور و فکر کرنے والے ہوتے ہیں، تدبر کرنے والے ہوتے ہیں، اور یہ ان کا کام ہوتا ہے کہ وہ صرف لوگوں کے مطابق چلنے والے نہیں ہوتے، بلکہ ہاتھ پر ہاتھ دھر کر بھی بیٹھنے والے نہیں ہوتے۔ ان کا انداز ہے کہ یہ سوچتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، اپنی زبانوں کو اللہ کی یاد سے تر رکھتے ہیں اور ذکر و اذکار کے ذریعے سے اللہ کے قریب ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے ان کی صفت بتائی گئی کہ یہ نصیحت کی گئی کہ اب یہ باتوں پر غور کر کے آئندہ اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کرو اور اس کا اعادہ نہ کرو، اور نہ اللہ رب العالمین کی پکڑ سے تمہیں کوئی بچا نہیں سکتا۔ اس کے بعد ہم مطلب جو ہے داخل ہو رہے ہیں اس بارے کے چوتھے مطلب جو ہے حصے کی طرف، جو سورہ نساء میں مطلب جو ہے اس کا اختتام ہوتا ہے 1 سے لے کے 23 تک کی آیات میں۔ اس مطلب جو ہے چوتھے حصے میں جہاں سورہ نساء کا آغاز ہوتا ہے، سورہ نساء شریعتی مطلب جو ہے احکام پر مشتمل سورت مجھے اور آپ کو مخاطب کرتی ہے۔ اس میں شریعت کے سارے احکامات بیان کیے گئے ہیں۔ سورت کی ابتدا لوگوں کو واضح طور پر ذہن نشین کروایا گیا، شروعات ہی کی گئی کہ ہم نے مطلب جو ہے جو انسانوں کی جو ابتدا کی ہے وہ ایک جو ہے جد امجد ہی کی مطلب جو ہے اس سے کی ہے۔ اس میں مطلب جو ہے ان کی جو جڑ ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام سے جڑی ہوئی ہے۔ یہ تمام جو شاخیں اس دنیا میں پھیلی ہوئی ہے انسانیت کی، وہ سارے کے سارے مطلب جو ہے کسی سے جڑے ہوئے ہیں، آدم علیہ السلام سے جڑے ہوئے ہیں۔ اور دنیا میں لوگوں کا یہ خیال ہے کہ کچھ لوگ تصور کرتے ہیں کہ آفاق خدا سے مطلب جو ہے اپنا تعلق ظاہر کرتے ہیں، کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ زمین کے موجود مطلب افراد سے ان کا تعلق ہوتا ہے، کچھ لوگ اپنے آپ کو جیسے کہ بنی اسرائیل یہود و نصارہ تصور کرتے تھے کہ ہم مطلب جو ہے انبیاء کرام کی نسل سے ہیں، اس وجہ سے مطلب جو ہے ہمیں آگ نہیں چھوئے گی، ہمیں جنت مطلب جو ہے ہمیں آسانی سے مل جائے گی۔ اللہ رب العالمین نے اس کو صحیح رخ دیتے ہوئے اس بات کو مطلب جو ہے سوچ کو، اس عقیدے کو ختم کر دیا کہ تمہارا رشتہ ایک ہی ایک ہے۔ اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام اور حوا کے ذریعے سے تمہاری نسل کو پروان چڑھایا ہے۔ اس کے بعد یہاں پر 8 نکات بیان کیے گئے ہیں، 8 احکامات پیش کیے گئے ہیں۔ پہلا مطلب جو ہے نقطہ بیان کیا گیا، احکام بتائے گئے، وہ ہے یتیم کے سلسلے میں کہا گیا کہ یتیم کی سرپرستی کیا کرو، اس کی حفاظت، اس کے مال کی حفاظت کیا کرو جو تمہارے پاس آتے ہیں۔ اگر وہ باشعور مطلب جو ہے اس میں داخل ہو جائے تو ان کے مال میں دغا اور دھوکے بازی سے اپنے آپ کو غصب کرنے کی بجائے اس کو بحسن خوبی اسے اس تک پہنچانے کی کوشش کرو، ان کی حفاظت کرو اور ان کی سرپرستی کرو اور ان کے سروں پر اپنا ہاتھ رکھو، یہ تمہارے لیے اہم ترین ہے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ دوسرا مطلب جو ہے اس میں حکم دیا گیا وہ یہ ہے کہ نکاح کے سلسلے میں مردوں کو کہا گیا کہ 2-2 1-1 2-2 3-3 4-4 کے اعتبار سے 4 شادیاں کرنے کی تمہارے لیے اجازت ہم دیتے ہیں، مگر مطلب جو ہے یہ حکم دیا گیا کہ اگر تم انصاف نہیں کر سکتے تو ایک ہی پر اکتفا کرو، اسی میں تمہاری بہتری ہے۔ تیسرا مطلب جو ہے حکم دیا گیا، کہا گیا کہ مہر جو خاتون کے سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ یہ مطلب جو ہے مرد کو حلال کرنے کے لیے مہر کا جو ہے شرط رکھی گئی ہے، جو مہر دیتے ہیں تبھی وہ عورت اس کے مرد کے لیے حلال ٹھہرائی جاتی ہے، جو نکاح کے بندھن میں اس کا طے کیا جاتا ہے۔ سامعین کرام، جو پہلے مطلب جو ہے جو یہ مہر دیا جاتا ہے، یہ مطلب جو ہے سوشل سیکورٹی کا ایک رقم ہے جو خاتون کو دی جاتی ہے۔ پہلے زمانے میں جو مطلب جو ہے طریقہ کار اپنایا جاتا تھا، ایک بڑی رقم خاتون کو مہر کے طور پر دی جاتی کہ کبھی کوئی حادثہ پیش آ جائے یا کوئی مطلب جو ہے انتقال ہو جائے یا پھر سپریشن ہو جائے تو عورت اس مال کے ذریعے سے اپنے 1-2 سال تک اسے گزر بسر کے مطلب جو ہے حالات کے ساتھ وہ آسانی سے گزار سکتی ہے، مگر حالات نے کروٹ لے لی تو پھر مطلب جو ہے اس مہر پر بھی زوال آ گیا اور اسی کے نتیجے
میں چند روپیوں پر مشتمل آج کے نکاح میں مہر مطلب جو ہے طے کیا جاتا ہے اور خاتون کو دیا جاتا ہے۔ یہاں پر اہم ترین نقطہ بیان کیا گیا کہ مہر کو خوشدلی کے ساتھ، اچھے انداز میں، اچھی رقم کے ساتھ اس خاتون کو جو تمہارے حصے میں آتی ہے، جس سے تم لطف اندوز ہوتے ہو، جو تمہاری زندگی میں وارد ہوتی ہے، اسے مہر کا صحیح طریقے کے ساتھ اسے ادا کرنے کی کوشش کرو۔ یہ حکم اس میں دیا گیا۔ چوتھا حکم اس میں دیا گیا کہ وہ ہے وراثت کی تقسیم۔ وراثت کی تقسیم میں یہ پہلا مطلب جو ہے قانون الہی ہے جو اللہ رب العالمین نے دنیا میں وارد کیا، تو سارے مذاہب سے ہٹ کر اسلام ہی واحد دین ہے جہاں پر عورت کو اس میں وراثت میں حصہ دینے کی بات کی گئی۔ کہا گیا کہ مرد کو بھی حصہ ملتا ہے، عورت کو بھی اس میں حصہ ملتا ہے، اور خواتین کو مطلب جو ہے حصہ ملنے کی اس میں تاکید کی گئی ہے۔ اور جب انتقال ہو جاتا ہے کسی میت کا تو اس کے قریبی جو رشتہ دار ہیں ان کی ایک پوری لڑی بیان کی گئی، جو اس کے قریبی رشتے ہوتے ہیں ان کے حساب سے وراثت کی تقسیم کس طرح ہونی چاہیے۔ پانچویں چیز اس میں جو بتائی گئی وہ ہے کہ وراثت کی تقسیم کے لیے میت کو اگر دفن کرنے کے بعد جب یہ وراثت کی تقسیم ہوتی ہے تو اس کے لیے سب سے پہلے مطلب جو ہے اس کا اگر کوئی قرض ہے یا پھر اس نے کوئی وصیت کی ہے تو اس کا اس مال میں سے نکال کر اس کا حق ادا کر دینا، اور اس کے بعد جو بقیہ مال رہ جاتا ہے اس کا مطلب جو ہے اس کے وارثین میں تقسیم ہونا۔ یہ اللہ کے حدود ہے جو اللہ رب العالمین نے واضح طور پر ہمارے سامنے بیان کیے ہیں۔ چھٹا نقطہ اس میں بیان کیا گیا، حکم دیا گیا کہ یہ جو احکامات تمہارے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں یہ حدود اللہ ہیں، یہ اس سے تو تم توڑتے ہو، اس سے روگردانی کرتے ہو تو دنیا میں بھی مطلب جو ہے کیا پیدا ہوگا، فساد پیدا ہوگا، اور اللہ کی نظر میں بھی قابل قبول تمہارے اعمال نہیں ہوں گے اور تمہاری پکڑ ہوگی اور اس کی سزا جہنم کی دہکتی ہوئی آگ ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے چھٹا مطلب جو ہے نقطہ یہاں پہ فرمایا کہ اگر کوئی بد کردار عورت مطلب جو ہے کوئی کردار سے گری ہوئی حرکت کرتی ہے تو اس کے لیے سزا دو یا پھر اسے گھر میں قید کرو۔ یہ قانون الہی بیان کیا گیا۔ یہ کہہ کے مطلب جو ہے اس کے بعد والی بات بتائی گئی کہ اگر خاتون توبہ کرتی ہے، اصلاح کے لیے اللہ کے دامن کو کھٹکھٹاتی ہے تو پھر اسے راستے ہموار کرو اور اس کے لیے آسانیاں فراہم کرو۔ اور اس کے بعد والی جو آیتیں ہیں وہ سورہ نور میں مزید مطلب احکامات اس سلسلے میں آئے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد جو نقطہ بیان کیا گیا احکام کی شکل میں وہ ہے خواتین کے تعلق سے کہا گیا کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کا رویہ رکھنا تمہارے لیے شرط اول ہے۔ یہ پہلی بار اسلام نے عورتوں کو اتنا اہم ترین رتبہ اسلام نے دیا اور بہترین حسن سلوک کی تعلیم اسلام نے عوام الناس کو دی کہ اگر یہ تمہیں بری لگتی ہیں تو ہو سکتا ہے کہ ان کی دوسری خوبیاں جو ابھی چھپی ہوئی ہے تھوڑا وقت دو، وہ ابھر کر آئیں گی اور تمہارے لیے وہ مطلب جو ہے ایک قابل خوبی نظر آئیں گی، تو اس کے لیے تم انہیں ایک خرابی کے نتیجے میں ان کو مطلب جو ہے لڑائی جھگڑا کرنا یا ان سے منہ موڑنا یا ان کے تعلق کو ختم کرنے کی بجائے انہیں موقع دو، ان کی دوسری خوبیوں کی طرف نظر ثانی کرو اور ان کو مطلب جو ہے موقع دو، لڑائی جھگڑے نہ کرو۔ یہ قانون بھی اس میں بتایا گیا۔ اور پھر اس کے بعد باقاعدہ طور پر یہاں پر قانون مطلب جو ہے وہ محرم رشتے بتائے گئے۔ محرم رشتوں سے پہلے پہلی چیز بتائی گئی کہ سوتیلی ماں کے ساتھ تعلق کا قائم ہونا زن و شو یہ مطلب جو ہے صحیح نہیں ہے بلکہ یہ حرام ٹھہرا گیا۔ اس کے بعد باقاعدہ طور پر 14 مطلب جو ہے ایسے رشتے محرم بتائے گئے جو ہمیشہ محرم رہتے ہیں، ان کے ساتھ کبھی مطلب جو ہے کیا نہیں ہو سکتا، نکاح نہیں ہو سکتا۔ وہ مطلب جو ہے بتاتے ہوئے آخری حصے میں مطلب جو ہے اللہ رب العالمین چلتے ہوئے ان تمام محرم رشتوں کو بتانے کے بعد ایک رشتہ سالی کے سلسلے میں بتایا گیا۔ کہا گیا کہ ایک نکاح میں 2 مطلب جو ہے بہنوں کو لے آنا اللہ رب العالمین پسند نہیں کرتا، یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے نتیجے میں ہمیشہ سالی صاحبہ ہمیشہ کیا مطلب جو ہے وہ حرام ہی ہے یا ممنوعی ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اگر بیوی انتقال کر جائے یا پھر مطلب جو ہے ان کے درمیان طلاق ہو جائے تو پھر بھی وہ سالی اس کے لیے حلال ہو جاتی ہے، اس سے نکاح کیا جا سکتا ہے۔ یہ وہ نکات مقام ہے جو اس پارے کے اندر بڑی مفصل انداز میں تفصیل کے ساتھ لائے گئے ہیں۔ سامعین کرام، ان تمام مطلب باتوں کا نچوڑ یہ ہے کہ جو احکام الہی اللہ رب العالمین نے ہمیں بنی اسرائیل کی مثال دیتے ہوئے، دوسرا جنگ احد کی مطلب جو ہے تفصیلات بتاتے ہوئے جو نصیحتیں کرتا ہے وہ نصیحتیں ہم مطلب جو ہے کھلی آنکھوں کے ساتھ اور دماغ کے کھلے پن کے ساتھ اس کو سوچنا چاہیے، اسے قبول کرنا چاہیے، اس کے مطابق زندگیوں کو استوار کرنا چاہیے، اسے مرتب کرنا چاہیے، پلان کے مطابق اللہ کا بندہ بننے کی کوششیں کرنا چاہیے۔ اسی میں کامیابی ہے، اسی میں فلاح ہے، اسی میں جنت ہے
اور اسی میں رہنمائی ہے۔ قرآن مجید میری اور آپ کی کسوٹی ہے، قرآن مجید میری اور آپ کی رہنمائی ہے، قرآن مجید مجھے اور آپ کو سیدھا راستہ دکھاتا ہے، قرآن مجید اللہ کی ناراضگی اور اللہ کے غضب سے مجھے آگاہی دیتا ہے۔ تو یہ آیات، یہ احکامات مجھے اور آپ کو واضح طور پر اشارہ کر رہے ہیں اطاعت ہی میں فلاح ہے، اطاعت کرو، اطاعت کرو، اطاعت کرو۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ مجھے اور آپ کو صحیح سوچنے، عمل کرنے، غور و فکر کرنے اور ان احکامات کو اپنی زندگی میں جاری و ساری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔